بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الترغیب فی الصلاۃ فی اول وقتہا، یہ ترغیب دلانا ہے نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنے کے حوالے سے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل پسند ہے؟ قال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ قلت، میں نے کہا ثم ایو، پھر کون سا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ قلت، میں نے کہا ثم ایو، پھر اے اللہ کے رسول کون سا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قال، راوی کہتے ہیں حدثنی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انہی الفاظ کو بتایا یا انہی الفاظ کے ذریعے مجھے خبر دی، اس حدیث کو روایت کیا۔ وَلَوِ اسْتَزَدتُّهُ، اگر میں اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا لَزَادَنِي، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ مجھے ہدایت ارشاد فرماتے یا کچھ جو ہے چیزیں ارشاد فرماتے۔ الترغیب فی صلاۃ الجماعت، یہ ترغیب دلانا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ وما جاء فی من خرج یرید الجماعت فوجد الناس قد صلوا، اور اس شخص کے بارے میں جو آیا، اس شخص کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے، ترغیب دلانا ہے جو نکلا ہو نماز کے ارادے سے، جماعت کے ارادے سے، تو اس نے لوگوں کو پایا کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الرجل فی الجماعت تضاعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا، آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اس کے گھر نماز پڑھنے اور اس کے بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجے افضل ہے۔ 25 25 درجے ضعفا افضل ہے، 25 درجے افضل ہے۔ وذالک انہ اذا توضأ، اور وہ اس لیے کہ، اور وہ یہ کہ جب وہ وضو کرتا ہے فاحسن الوضوء، تو اچھے سے وضو کرے، ثم خرج الی المسجد، پھر مسجد کو نکلے، لا یخرجہ الا الصلاۃ، جو مسجد اس کو صرف اور صرف نماز کے واسطے ہی نکالے، لم یخطو خطبۃ الا رفعت لہ بہا درجۃ، پھر وہ کوئی بھی قدم جو بھی قدم بڑھائے اس قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ وحط عنہ بہا خطیۃ، اور اس سے اس قدم کے بدلے ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ فاذا صلی، تو جب وہ نماز پڑھے، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ، تو ملائکہ اس پر دعا کرتے رہتے ہیں، تو ملائکہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے نماز گاہ میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس کو بخش دے یا اس پر رحم فرما، اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما۔ ولا یزال احدکم فی صلاۃ ما انتظر الصلاۃ، اور تم میں سے کوئی لگاتار نماز میں ہی ہوتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص نماز کا انتظار کرتا ہے
تو وہ بھی نماز میں ہی شمار ہوتا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ تعالی سے کل مسلمان کی حالت میں ملاقات کرے، اسلام کی حالت میں ملاقات کرے، فلیحافظ علی ہؤلاء الصلاۃ، تو چاہیے کہ وہ ان نمازوں کی پابندی کرے، ان نمازوں کی محافظت کرے، حیث ینادی بہن، جہاں ان نمازوں کے لیے بلایا جائے، یعنی جہاں ان نمازوں کے لیے اذان کہی جائے وہاں پر یہ نماز وہ ادا کرے۔ فإن اللہ شرع لنبیکم سنن الہدیٰ، کیونکہ اللہ عز و جل نے تمہارے نبی کو ہدایت کے طریقے بتائے، وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، اور یہ نمازیں بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اگر تم ان نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھو گے، کما یصلی ھذا المتخلف فی بیتہ، جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، لَتَرَکْتُمْ سُنَّتَ نَبِیِّکُمْ، تو تم ضرور اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، وَلَوْ تَرَکْتُمْ سُنَّتَ نَبِیِّکُمْ، اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، لَضَلَلْتُمْ، تو ضرور تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهَا بِهَا دَرَجَةً۔ وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ، اور جو شخص، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پاکی حاصل کرے تو اچھے سے پاکی حاصل کرے، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْمَسَاجِدِ، پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف چلنے کا قصد کرے، الا كتب اللہ لہ بکل خطبۃ، مگر اللہ عز و جل ہر ایک قدم کے بدلے جو وہ چلتا ہے، حسنتاً، ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ یعنی الا كتب اللہ لہ بکل خطبۃ حسنتاً، یوں کہو الا كتب اللہ حسنتاً، اللہ عز و جل اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، بکل خطبۃ، ہر قدم کے بدلے جو وہ چلتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، مگر اللہ عز و جل اس کے لیے ہر قدم کے بدلے جو وہ چلتا ہے قدم، اس قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اگر وہ ان مسجدوں کی طرف چلنے کا قصد کرتا ہے، اچھے سے وضو کرتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے۔ وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس قدم کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور اس سے اس قدم کے چلنے کی وجہ سے ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، راوی فرماتے ہیں ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا، یعنی میں نے ہم کو دیکھا، ہمیں دیکھا مطلب ہم سے مراد صحابہ کرام اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے وہ مراد ہیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے ہمارے زمانے میں دیکھا، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا، اس نماز سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا مگر وہی منافق جس کا نفاق معلوم تھا۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتِي بِهِ يُحَادَىٰ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّىٰ يُقَامَ فِي الصَّفِّ، لیکن وہ شخص نماز کو ادا کر لیتا تھا جو دو لوگوں کے درمیان، یحادیٰ بین الرجلین، جو دو لوگوں کے درمیان، جو دو لوگوں کے سہارے سے آتا تھا یہاں تک کہ وہ صف میں کھڑا ہو جاتا۔ یعنی بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا تو بیمار شخص بھی جماعت کو پا لیتا، لیکن منافق جس کا نفاق ظاہر و باہر تھا وہ کتنا بھی صحیح و سالم ہوتا، اس کے باوجود بھی وہ جماعت کو نہیں پا سکتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ پورا کا پورا ظاہر و باہر ہو رہا تھا۔ وفی روایتن، اور ایک روایت میں ہے، لقد رأیتنا، میں نے اپنے زمانے میں دیکھا، وما یتخلف عن الصلاۃ، کی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا، الا منافق، مگر منافق ہی۔ یعنی ایک حدیث میں، ایک روایت میں اس طریقے سے آیا کہ نماز سے صرف منافق ہی پیچھے رہتا تھا، اور ایسا منافق جس کا نفاق معلوم ہو۔ او مریض، یا وہ مریض اگر مریض ہوتا، یا مریض ہی جو پیچھے رہتا،
لیکن کہہ رہے ہیں ان کان المریض لیمشا بین الرجلین حتی یاتی الصلاۃ، لیکن اگر مریض کوئی ہوتا تو وہ ضرور چلتا دو لوگوں کے سہاروں سے یہاں تک کہ نماز کو ادا کر لیتا۔ یعنی کوئی اگر مریض ہوتا اور وہ منافق نہیں ہوتا تو وہ بھی نماز پا لیتا تھا، لیکن جس کا نفاق ظاہر و باہر تھا وہ اس نماز سے پیچھے رہ جاتا تھا۔ وقالا، اور راوی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علمنا سنن الہدا، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھا دیے، بتا دیے۔ وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ بِهِ فِيهِ، اور بے شک ہدایت کے طریقوں میں سے وہ نماز بھی ہے جو اس مسجد میں ادا کی جائے جس میں اذان دی گئی ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔